السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے ایک غلام جسے جلتی ریت پر گھسیٹا گیا، جس پر پتھر رکھے گئے، وہی غلام ایک دن خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا تھا۔ یہ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ایمان، صبر اور قربانی کی سب سے عظیم مثال۔ بلال رضی اللہ عنہ مکہ میں ایک غلام تھے، امیہ بن خلف کے زیر غلام، مگر دل میں نور تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو بلال رضی اللہ عنہ کے دل نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ تھا جس نے ان کی زندگی بدل ڈالی۔ امیہ بن خلف نے بلال رضی اللہ عنہ کو ایمان سے ہٹانے کے لیے اذیتوں کی انتہا کر دی۔ کبھی جلتی ریت پر گھسیٹا تو کبھی سینے پر پتھر رکھ دیا اور کہا، بلال لات و عزا کو پکارو۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ کے لبوں پر ایک ہی صدا تھی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب یہ ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دل بھر آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور یوں اسلام کو ملا اس کا پہلا آزاد کردہ غلام، جو دراصل اللہ کے نزدیک سب سے معزز بندہ بننے جا رہا تھا۔ اللہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو وہ مقام دیا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پہلا مؤذن مقرر فرمایا۔ ان کی گونجتی آواز جب اللہ اکبر کہتی تو دل کانپ جاتے، ایمان تازہ ہو جاتا۔ اور پھر وہ دن آیا، فتح مکہ کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ کل کا غلام آج کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے اور مکہ کی فضاؤں میں توحید کی صدا گونج رہی ہے۔ یہ منظر کفار کے لیے حیرانی اور ایمان والوں کے لیے خوشی کا سمندر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ یہ خواب دیکھ کر بلال رضی اللہ عنہ مدینہ آئے اور پہلی بار پھر اذان دی۔ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ ہر شخص رو پڑا کہ یہ وہی آواز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گونجتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شام میں اپنی زندگی کے باقی دن گزارے اور سن 20 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان پر قائم رہنے والا غلام بھی اللہ کے ہاں عزت پا لیتا ہے۔ دنیا کا قد و قیمت نسب اور دولت ہے، مگر اللہ کے نزدیک عزت کا قد و قیمت صرف تقویٰ ہے۔